بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں انم قاسم اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ریئل ورلڈ ہسٹری۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور معلومات میں اضافہ فرمائے، آمین۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ہسٹری آف پاکستان پارٹ 2 کے بارے میں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ سائمن کمیشن کی یک طرفہ پالیسیوں اور مسلم مخالفت سے بھری ہوئی نہرو رپورٹ سے مسلمان تو بے حد مایوس ہو چکے تھے۔ اب مسلمان پرامن زندگی گزارنے کا صرف خواب ہی دیکھتے تھے۔ ناظرین، اس کے بعد یوں ہوا کہ ہندوستان کے بہت سے قابل رہنماؤں نے ہندوستان کی علیحدگی کی تجویز بھی دی، مگر وہ کچھ اتنی خاص منظم نہ تھی کہ اس پر عمل کیا جا سکے۔ ناظرین، پھر مسلمانوں کی آواز کو اٹھانے اور ان کی آزادی کی صدا بلند کرنے کے لیے ایک مفکر اسلام نے قدم بڑھایا۔ جی ہاں ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں علامہ محمد اقبال کی۔ 1930 میں علامہ اقبال آل انڈیا مسلم لیگ کے ممبر تھے۔ انہوں نے 1930 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے ہونے والے ایک خطاب میں مسلمانوں کے لیے الگ ریاست قائم کرنے کی تجویز پیش کر دی۔ الہ آباد میں ہونے والے اس صدارتی خطاب میں انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ جنوبی ایشیا کا یہ بڑا خطہ جہاں مسلمان ایک بڑی تعداد میں آباد تھے، وہاں پر مسلم اکثریت یعنی مسلم میجورٹی والے علاقوں میں ایک مسلم ریاست قائم کر دی جائے۔ کیونکہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا رہن سہن اور لائف سٹائل ایک دوسرے سے بے حد مختلف ہے اور ان کے عقائد اور مذاہب بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لہٰذا ان دونوں قوموں کو الگ الگ آباد ہونا چاہیے۔ چونکہ شمال مشرق میں مسلمان زیادہ تعداد میں آباد تھے، اس لیے ان کو بھی ایک الگ ریاست بنا دیا جائے۔ ناظرین، اس خطبہ کا فوری طور پر تو کوئی اثر نہیں نکلا، لیکن اس کے 3 سال بعد کیمبرج یونیورسٹی کے مسلم طلباء کے ایک گروپ نے ناؤ اور نیور کے نام سے ایک پمفلٹ جاری کر دیا۔ اس گروپ کو چودھری رحمت علی لیڈ کر رہے تھے۔ چونکہ علامہ اقبال پہلے سے ہی قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ خطوط و کتابت میں شمال مشرق کو اسلامی ریاست میں بدلنے پر خیالات کا اظہار کر چکے تھے، اسی لیے پمفلٹ ناؤ اور نیور میں بھی اس بات کو مکمل طور پر واضح کر دیا گیا۔ ناظرین، جن خطوں میں مسلمان زیادہ تعداد میں آباد تھے، ان خطوں کے ناموں سے خطوط یعنی ان کے لیٹرز کو آپس میں ملا کر علیحدہ ریاست کا نام پاکستان تجویز کر دیا گیا۔ چونکہ مسلمانوں کو اپنی آزادی کے آثار دور دور تک نظر نہیں آتے تھے، اسی لیے بہت کم تعداد میں مسلمانوں نے اس خیال کا خیر مقدم کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خطے میں علیحدہ اسلامی ریاست قائم کرنے کے مطالبے کو قبول کرنے کے لیے بھی کم از کم 1 دہائی درکار ہے۔ ناظرین، ہندوستان میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان مسائل اور کشیدگیاں عروج پر چلی گئیں۔ تبھی ہندوستان کے آئینی مسئلے کو حل کرنے پر غور کیا گیا اور 1930 سے لے کر 1932 تک 3 گول میز کانفرنسیں بلائی گئیں۔ ناظرین، ان تینوں کانفرنسوں میں رہنما کوئی بھی ایسا متفقہ فارمولا تیار نہ کر سکے جو ہندو اور مسلمان دونوں قوموں کے لیے بہتر ثابت ہوتا۔ اسی وجہ سے برطانوی حکومت نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں کمیونل ایوارڈ کو بھی شامل کر دیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ کمیونل ایوارڈ کا اعلان 1932 میں برطانوی حکومت کے وزیر اعظم ریمزی میک ڈونلڈ نے کیا۔ اس ایوارڈ کا مقصد ہندوستانی سیاسی منظرنامے میں اقلیتوں کی نمائندگی کو حل کرنا تھا۔ اس میں مسلمان، سکھوں اور یورپینز کے لیے الگ الگ ووٹرز کو یقینی بنایا گیا تاکہ اقلیتوں اور مظلوم طبقات کو بااختیار بنایا جائے۔ اسی لیے یہ ایوارڈ 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں بھی شامل کر دیا گیا۔ ناظرین، 1934 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ہندوستان واپس آ کر آل انڈیا مسلم لیگ کو بھی دوبارہ منظم کیا، جو پچھلے کچھ عرصے سے غیر فعال تھی۔ ناظرین، ان ہونے والے انتخابات میں مسلم لیگ نشستوں کی اکثریت تو حاصل نہیں کر سکی، تاہم یہ اطمینان ضرور تھا کہ مسلم حلقوں میں انڈین نیشنل کانگریس کی کارکردگی بھی بہت خراب رہی ہے۔ انتخابات کے بعد کانگریس قیادت کا رویہ متکبرانہ ہو گیا۔ اس کی ایک واضح مثال یہ بھی تھی کہ کانگریس قیادت نے مسلم لیگ کے ساتھ مخلوط حکومت بنانے سے انکار کر دیا تھا
اور مسلم لیگ کے رہنماؤں سے یہ بھی کہا کہ وہ صوبائی اسمبلی میں اپنی پارلیمانی پارٹی کو تحلیل کر کے کانگریس میں شامل ہو جائیں۔ ناظرین، اس کے بعد ایک مسلم عوامی رابطہ تحریک بھی چلی، جس میں مسلمانوں کو مسلم لیگ کے بجائے کانگریس میں شامل ہونے پر آمادہ کیا جانے لگا۔ کانگریس کے ایک لیڈر جواہر لال نہرو نے تو یہاں تک اعلان کر دیا کہ ہندوستان میں دو ہی بڑی طاقتیں آباد ہیں، ایک انگریز اور دوسری کانگریس۔ یہاں قائد اعظم محمد علی جناح نے اس اعلان کو چیلنج کر دیا۔ انہوں نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ جنوبی ایشیا میں ایک تیسری بڑی قوت بھی موجود ہے جو مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ اسی طرح لیگ نے آہستہ آہستہ اور بڑی مہارت سے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر منظم کرنا شروع کر دیا، اور یوں ایک الگ مسلم وطن حاصل کرنے کی طرف نیا دور شروع ہوا۔ ناظرین، 1930 کی دہائی میں مسلمانوں میں اپنی ایک الگ شناخت کے بارے میں بیداری اور اسے ایک الگ علاقائی حدود میں محفوظ رکھنے کے لیے ان کی بے چینی کو بھی محسوس کیا جانے لگا۔ اس بڑھتی ہوئی مسلم قوم پرستی کو کھل کر سامنے لانے کے پیچھے ایک بہت بڑا عنصر مسلم صوبوں میں کانگریس کا کردار بھی تھا۔ کانگریس کی سخت اور جارحانہ پالیسیوں نے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ مسلمانوں نے اب تحفظات کے مطالبے کو چھوڑ کر ایک علیحدہ ریاست کے مطالبے پر سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا تھا۔ ناظرین، 1937 سے 1939 کے درمیان علامہ اقبال کے نظریات سے متاثر ہو کر کئی مسلم رہنماؤں اور مفکرین نے دو قومی نظریے کے مطابق برصغیر کی تقسیم کے وسیع منصوبے پیش کر دیے، اور انہی منصوبوں نے پاکستان کی قرارداد کی طرف ایک اور قدم بڑھانے میں کافی مدد کی۔ ناظرین، آل انڈیا مسلم لیگ نے جلد ہی ان منصوبوں پر غور کیا، اور بالآخر 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ نے اپنے لاہور کے تاریخی اجلاس میں ایک قرارداد کے ذریعے مسلم اکثریت والے علاقوں میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ ملک کا مطالبہ کر دیا۔ آج بھی اسے 23 مارچ کو قرارداد پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس قرارداد کے ذریعے مسلمانوں کی ماضی کی عظمت اور اس کی یادوں کو زندہ کیا گیا اور مستقبل کی عظمت کا وعدہ کیا گیا۔ اسی لیے مسلمانوں نے اس مطالبے پر فوراً مثبت جواب دیا۔ ناظرین، 1942 میں برطانوی منسٹر کرپس اسٹیفرڈ ہندوستان میں کرپس مشن لاتے ہیں۔ اس میں برطانوی حکومت نے دوسری جنگ عظیم کے بعد اقتدار کی منتقلی کی تجاویز میں انڈائریکٹلی پاکستان کے مطالبے کی حقیقت کو بہت حد تک تسلیم کیا۔ ان تجاویز میں مسلم ہندوستان کو علیحدہ ڈومینین کے طور پر تسلیم کیا گیا تھا، لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر کرپس مشن ہندوستان میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ناظرین، اس کے بعد پاکستان کا مطالبہ مسلم کمیونٹی کے ہر طبقے میں بہت مقبول ہوا اور جلد ہی ایک بہت بڑی تحریک میں بدل گیا۔ آج بھی اسے تحریک پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس تحریک میں بہت بڑی تعداد میں مرد و خواتین، طالب علموں نے، علماء اکرام اور تاجروں نے حصہ لیا۔ پاکستان کے مطالبے کی وضاحت کے لیے پمفلٹ، کتابیں، ڈائجسٹ اور نیوز پیپر کی شکل میں لٹریچر تیار کیا گیا اور اسے بڑے پیمانے پر تقسیم کیا گیا۔ ناظرین، 1945 میں جب وائس رائے لارڈ ویول کی طرف سے بلائی گئی شملہ کانفرنس ناکام ہو گئی تو اس کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ کی حمایت اور پاکستان کے مطالبے کو بھی آزمایا گیا۔ سیاسی جماعتوں کی متعلقہ طاقت کا تعین کرنے کے لیے انتخابات بھی بلائے گئے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی انتخابی مہم پاکستان کے مطالبے پر مشتمل تھی۔ مسلم کمیونٹی نے اس پکار کا بے مثال انداز میں جواب دیا اور یوں آل انڈیا مسلم لیگ ایک مرکزی اور صوبائی انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کرتی ہے۔ پھر دلی میں لیگ کے 9 منتخب اراکین کا کنونشن بلایا گیا۔ اس کنونشن میں بنگال کے وزیر اعلیٰ حسین شہید سہروردی اور ان کی تحریک پر مشتمل اسمبلی کے مسلمانوں نے کنونشن میں پاکستان کے مطالبے کو بہت واضح الفاظ میں دہرایا۔ 1946 کے شروع میں برطانوی حکومت نے آئینی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیبنٹ مشن برصغیر بھیجا۔
اس کا مقصد ہندوستان کے اتحاد کو برقرار رکھتے ہوئے برطانوی حکومت سے ہندوستانی سیاسی قیادت کو اقتدار کی منتقلی پر تبادلہ خیال کرنا تھا، مگر مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس کے درمیان بے جا عدم اعتمادی کی وجہ سے کیبنٹ مشن پلان فیل ہو گیا، جو بعد میں مسلمانوں کے لیے بہت ظلم کا باعث بنا۔ اسی لیے پارٹی نے 16 اگست کا دن ڈائریکٹ ایکشن ڈے کے طور پر منایا۔ ناظرین، اکتوبر 1946 میں ایک عبوری حکومت قائم ہوتی ہے۔ مسلم لیگ نے جنرل سیکرٹری جناب لیاقت علی خان کی قیادت میں اپنا نمائندہ بھیجا، جس کا مقصد عبوری حکومت کے اندر سے پارٹی مقاصد کے لیے جدوجہد کرنا تھا۔ یوں برطانوی وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن اقتدار کی منتقلی کے لیے ایک واضح مینڈیٹ سامنے لائے۔ مختلف سیاسی رہنماؤں سے بات چیت کے بعد انہوں نے اقتدار کو منتقل کرنے کے لیے پارٹیشن پلان تیار کیا۔ اس پلان کا اعلان برطانوی حکومت کی منظوری کے بعد 1947 کو کیا گیا۔ ناظرین، یہاں کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے اس پلان کو قبول کر لیا اور دو سب سے بڑے مسلم اکثریتی صوبے بنگال اور پنجاب تقسیم ہو گئے۔ یوں مغربی پنجاب، مشرقی بنگال، سندھ کی اسمبلیوں نے، بلوچستان میں کوئٹہ میونسپلٹی نے اور شاہی جرگہ نے پاکستان کے حق میں ووٹ دے دیا۔ اسی طرح شمال مغربی سرحدی صوبے اور آسام کے ضلع سلہٹ میں بھی ریفرنڈم کرایا گیا۔ یہاں بھی پاکستان کے حق میں بھاری ووٹ پڑے۔ اس کے نتیجے میں بالآخر 14 اگست 1947 کو نئی مملکت پاکستان کے نام سے دنیا کے نقشے پر ابھری، جس کے وجود کو اسلامی دنیا سمیت تمام بڑے ممالک نے بھی تسلیم کیا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی پاکستان کے وجود میں آنے کی مکمل کہانی کہ کیسے مسلمانوں میں شعور اور آزادی کے جذبے کو اجاگر کیا گیا اور اس کے بعد مسلمان اپنے لیے ایک علیحدہ وطن حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ شکریہ۔